سوال یہ رمضان اور مون سائٹنگ کے بارے میں ہے. اگرچہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ادھر ہی ہے، ادھر کا ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہر جگہ ہے. پوچھتے ہیں جی کہ یہ جو مون سائٹنگ اور عید کی سیلیبریشن ہے، جس میں ہمیں چاند کو دیکھ کے عید کرنی ہوتی ہے یا چاند کو دیکھ کے رمضان شروع کرنا پڑتا ہے، اس میں اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے پھر آپ کافی لوگ آپس میں ڈفر کرتے ہیں. تو اس میں کیا صحیح رویہ ہونا چاہیے؟ یہ اس میں جانتے ہیں بنیادی غلطی کیا ہو رہی ہے؟ یہ بات کہ سورج کب طلوع ہوگا، سورج کب نصف النہار پہ پہنچے گا، کب سورج نچڑنا شروع ہو جائے گا، کب غروب ہو جائے گا، اسی طرح چاند کب طلوع ہوتا ہے، کب پیدا ہوتا ہے، کن مرحلوں سے گزرتا ہے، یہ مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ سائنس کا مسئلہ ہے، علم کا مسئلہ ہے. تو ہم نے اس کو مذہبی لوگوں کے سپرد کر دیا. یعنی میں ہمیشہ پریشان ہوتا ہوں کہ مہینے کو طے کرنے یا سورج کے ڈھلنے کے اوقات دیکھنے کے لیے کسی عالم کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں قرآن کی کون سی آیت کو انٹرپریٹ کرنا ہے؟ یہ تو علم اور مشاہدے کی چیزیں ہیں. اور اس میں حقیقت میں یہ معاملہ دور حاضر میں سائنسدانوں کے سپرد کر دینا چاہیے. دنیا میں بے شمار چیزیں اب آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے ہماری گرفت میں نہیں تھیں وہ ہماری گرفت میں ہیں. ہم جہاز اڑا رہے ہیں، ہم دنیا میں بہت سے کام کر رہے ہیں. آپ کبھی حدیثوں کو پڑھیے، مسجد نبوی میں جمعے کا وقت طے کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی دیوار تھی جس کے اوپر ایک ٹاٹ ڈال دیا جاتا تھا. اس کے سائے سے اندازہ کرتے تھے کہ اب جمعے کا وقت ہو گیا ہے. کیا اب بھی آپ یہی کرتے ہیں؟ سائنسدانوں نے یہ گھڑی آپ کے ہاتھ پر باندھ دی ہے. ہم اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی باہر نکل کے نہیں دیکھے گا. اس کے لحاظ سے ہم مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ اس پر تو باہر نکل کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سائنسدانوں نے جو چیز بنا دی ہے اس کے مطابق آپ کے ہاں اذانیں دی جا رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ سنایا کہ میں اپنی بہن کے ہاں ایک افطار پر مدعو تھا، تو میں نے گھڑی دیکھی اور روزے کا وقت ہو گیا تھا، تو میں نے روزہ افطار کر لیا. تو ایک ہنگامہ ہو گیا. ہو گیا کہ ابھی تو مسجد میں اذان نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ بھائی اس کے ہاتھ پر بھی یہی گھڑی بندھی ہوئی ہے اور اس نے بھی اسی کو دیکھ کے اذان دینی ہے، تو اس وجہ سے وقت ہو گیا ہے، آپ روزہ کھول لیجئے. رویت حلال یا چاند دیکھنے کا مسئلہ یا مہینہ طے کرنے کا مسئلہ کہ کیا رمضان آ گیا ہے یا عید آ گئی ہے، یہ سرتسر ماہرین فلکیات کا کام ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت سائنسدان اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دے سکتے ہیں. یعنی یہ اب بالکل آسان ہو گیا ہے. مجھے ایک سادہ سی بات بتائیے، اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو 30 کو بھی چاند دیکھا جاتا ہے؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ قمری مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر علم اس بات کو بھی یقینی بنا دے کہ چاند کی پیدائش ہو گئی ہے تو پھر آپ اس پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ یہ معاملہ سائنسدانوں کے سپرد کرنا چاہیے. جب تک مسلمان اس کو علماء کے ہاتھ سے چھین نہیں لیں گے اس وقت تک اختلافات باقی رہیں. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک زمانے میں غلام اسحاق خان صاحب پاکستان کے صدر تھے، تو انہوں نے مجھے رویت حلال کمیٹی میں نامزد کر دیا. تو میں نے دوسرے تیسرے دن ان کو جواب دیا کہ جناب صدر آپ کی عزت افزائی کا بہت شکریہ. 2-3 دن میں غور کرتا رہا ہوں، مجھے اپنے اندر کوئی صلاحیت نظر نہیں آئی جاننے کی، اس لیے معذرت کا ہوں. یہ علماء نے یہ سارا مسئلہ پیدا کیا، وہ ایک مسئلہ جو ان سے متعلق ہی نہیں ہے اس میں یہ اختلافات پیدا کر دیتے ہیں. اس کو سائنسدانوں کے سپرد کر دینا چاہیے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کوشش کیجئے کہ آپ کی کمیونٹی کی کوئی آرگنائزیشن ہو جو کم سے کم اس کو سلجھا دے، اور اس طریقے سے ایک ہی گھر کے اندر بہن ایک دن عید کر رہی ہے اور بھائی دوسرے دن کر رہا ہے، یہ صورتحال نہ پیدا ہونے.